بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 سے لے کے 278 تک، 274 سے 278۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے معلوم کو باللیل والنہاری، رات اور دن، سرا وعلانیۃ، خفیہ طریقے سے اور ظاہری طریقے سے، یعنی خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی یہ صفت بیان کی اپنے بندوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ظاہری طور پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اور چھپا کے بھی، لیکن نیت درست ہونی چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خفیہ طریقے سے ہی صدقہ ہونا چاہیے، آپ دکھا کے نہیں کر سکتے۔ دکھا کے آپ لوگ کر سکتے ہیں، دوسروں کو بھی پتا ہے کہ فلانے نے یہ خرچ کیا ہے، لیکن اس میں آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے اور وہ لوگ بھی نیکی کر لیتے ہیں۔ تو یہ جائز ہے دونوں طرح سے، خفیہ طریقے سے بھی اور ظاہری طریقے سے بھی۔ افضل زیادہ جو ہے وہ خفیہ طریقے سے ہے، کیونکہ ظاہری طریقے سے بعض اپنی نیت کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اور خفیہ طریقے سے چونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس میں پھر اجر کا زیادہ ہوتا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر نہ تو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو تھا صدقات، خیرات، زکوٰۃ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوسرا جو طریقہ دنیا میں رائج ہے سود کا، اس کا کیا حکم ہے۔ معیشت میں صدقہ و خیرات کرنا اور زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے اسلامی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، اور اسی طرح معیشت کی خرابی میں سود جو ہے وہ بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، معیشت کے تباہ ہونے میں، برباد ہونے میں۔ یہ جو سود کا سسٹم ہے یہ بڑی دیر سے چل رہا ہے، لیکن موجودہ زمانے کی جو بینکنگ سسٹم ہے یہ ہمیں دیا تو ویسٹ نے ہے، لیکن ویسٹ آج یہ ماننے پہ مجبور ہے کہ سودی سسٹم سے کاروبار بڑھتے نہیں ہیں بلکہ کم ہوتے ہیں۔ یعنی کاروبار کی تباہی میں بیس جو ہے وہ سود ہے۔ آپ کینیڈا میں دیکھ لیں، آپ کو قرض دیں گے لیکن اس میں سود نہیں ہوگا۔ اپنے نوجوانوں کو، اپنی عوام کو وہ لوگ قرض بھی دیتے ہیں، اور بھی کئی ایک ملک ہیں وہ دیتے ہیں لیکن اس میں سود نہیں لیتے، لیکن پاکستانی گورنمنٹ جب دیتی ہے تو اس میں کہتے ہیں 7% جو ہے وہ سود دیں گے تو پھر واپس پیسے کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب سود کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ سود کا کیا حکم ہے۔ فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، اس شخص کی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس کو شیطان نے پاگل بنایا ہوا ہوتا ہے، مس کر کر کے، یعنی شیطان اس کو تنگ کر کر کے، جیسے پریشان حال سا شخص نہیں ہوتا جس کو جن چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ شخص ہوتا ہے جو سودی پیداوار ہے یا سود کا کاروبار کرتا ہے۔ کیسے؟ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بات کر کے دیکھ لیں جو سود کا کاروبار نہیں کرتے، دوسرے لوگوں سے بات کر کے دیکھیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ سودی کاروبار والا شخص جو ہے کبھی سکون میں نہیں ہو سکتا، ہمیشہ پریشان، ہمیشہ الجھا سا، اس کے بزنس میں خرابیاں ہی ہوتی ہیں، مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں، ایک مسئلہ ختم کیا دوسرا آ گیا، دوسرا کیا تیسرا آ گیا، وہ ایسے ہے جیسے جن چمٹا ہوا ہے، اس کی بات میں وزن نہیں ہوگا، اس کی باتیں کرنے کا جو انداز ہے مطلب اس سکون کوئی نہیں ہے، اس کی بات میں، اس کی بات کاروبار میں وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، بس ڈاری لگا ہوا ہے، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا کیونکہ خرید و فروخت جو ہے یعنی عام بزنس سود ہی کی طرح ہے، یہ بھی تو بزنس ہے۔ کہتے ہیں جی جناب دیکھیں پیسے سے بزنس آتا ہے، اور ہم لوگ جب پیسے لگاتے ہیں تو پیسے سے 5 لاکھ دے دیا تو 5,000 10,000 سود لے لیا،
تو اگر ہم اسے کاروبار میں لگائیں وہ بھی تو پیسے ہی ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ان کا پاگل پن یہ ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ جاتی کہ سود میں اور بزنس میں کیا فرق ہے. بزنس میں جو ہوتا ہے انسان کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے پیسہ ڈوب جائے، نقصان ہو جائے، پیسے تو دے دیے لیے نہیں. لیکن سود میں کیا ہوتا ہے 50,000 دیا ہے مثلا کسی کو 5,000 زیادہ آنا ہی آنا ہے. سود کی جو ہے بیسیکلی جو عربی میں اگر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو کیا ہے، القرض ما جر منفعتا، وہ قرض جس سے فائدہ ہوتا ہے، یعنی پیسے کی صورت میں صرف پیسہ دیا اس میں ورک نہیں کیا تو وہ سود ہوتا ہے. اب اس کی کئی قسمیں ہیں. تو بینکنگ کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ تر سودی ہی ہوتے ہیں. اسٹیٹ لائفز جو ہیں، انشورنس کمپنیاں، یہ بھی سودی معاملات کرتی ہیں. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاگل بنے ہوئے ہیں. ان کا پاگل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار جو ہے وہ سود کی طرح ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کیا ان کو سمجھ نہیں آتی؟ اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا ہے. یہ تھوڑا فرق ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. مطلب دیکھیں ایک اتھارٹی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ رب العالمین ہے. کیا اس اتھارٹی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اتھارٹی ہے، اللہ رب العالمین ہے. اس نے کہا بزنس حلال ہے، سود حرام ہے، تو اس سے یہ کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ بہت بڑا فرق ہے. فمن جاءہ، اس میں دو طرح کے فرق ہیں. ایک تو ٹیکنیکلی طور پہ دیکھا جائے تو میں نے عرض کی کہ آج جو ہے معیشت کے بڑے بڑے جو نام ہیں وہ ماننے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں. جو بینکنگ سسٹم ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر معیشت کو بڑھانا ہے تو سود کو ختم کرنا ہوگا، وہ ماننے کے اوپر مجبور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہے رب العالمین، اللہ نے جب کہہ دیا تو فرق تو پڑتا ہے. اللہ تو با اختیار ہے، تو دوسری یہ فرق ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس شخص کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، وہ رک گیا، فلہ ما سلف، اس کے لیے جو گزر چکا، اب گزرے جو پیسے اس نے سود کھایا وغیرہ وہ سب معاف ہے، وہ جو پیچھے اس نے کیا سب معاف ہے. وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف چلا گیا. لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور وہی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. جب پتہ چل جائے تو سب کچھ ہے. صحابہ کو پتہ چلا شراب حرام ہے، ساری ڈیل دی، ساری ضائع کر دی. ماننے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ومن عادا، اور جو لوگ لوٹے گا، جو واپس آئے گا، یعنی ایک دفعہ رک گیا پھر سودی کاروبار کرنے لگ گیا، یہ میرا تو گزارا ہی نہیں ہوتا، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا. اللہ کے بندے ایک روٹی کھا لے، نوکری کر لے، جو مرضی کام کر لو. یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ زیادہ تر کیا ہے، وہ بے روزگار ہے مقابلہ ان پڑھ طبقے کے. کیونکہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، جی میں تو ماسٹر ہوں، میں تو پی ایچ ڈی ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں نے تو بی ایس کیا ہوا ہے. جو ان پڑھ طبقہ ہے، جو انڈر میٹرک لوگ ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے میٹرک کیا ہوا ہے. کیونکہ جنہوں نے میٹرک کیا، ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، وہ سمجھے گا میں نے تو کوئی کام نہیں کرنا، مزدوری نہیں، میں نے تو ڈیڑھی نہیں لگا سکتا، میں تو مزدوری نہیں کر سکتا. لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ رونا روتے رہتے ہیں. کام پڑا ہے، آپ نے گھر میں مستری لگائے ہوئے ہیں، بھائی تو مزدوری کر لے، کام کرنے میں کیا حرج ہے. تو بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے. تو ہمیں جو مطلب ایک بندے نے سود چھوڑ دیا، اب حالات مشکل آ گئے، اللہ کی طرف رجوع کر، مزدوری کر. آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں ہم عیاشی کرنے آئے ہیں. اور بھائی ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، یہ امتحان ہے ہمارا، امتحان سے پاس ہو کے جانا ہے. تو فرق ہوتا ہے سٹائل کا. آپ لوگ کس سٹائل سے رہ رہے ہیں، آپ لوگ کس مقصد سے رہ رہے ہیں. ومن عادا، جو لوٹے گا یعنی سود چھوڑ دیا لیکن پھر کھانے لگ گیا، فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا، یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ سارے جنت میں جائیں گے، جہنم میں تو کسی نے جانا کوئی نہیں. یاد رکھیے گا جنت میں جانے کے لیے ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ضروری ہے. اور رائی کے دانے کے برابر ایمان کب آتا ہے؟ اگر آپ گناہ سے نفرت کریں. اور اگر آپ گناہ سے نفرت کرتے ہیں مطلب خود نہیں کریں گے. ایک بندہ سود سے نفرت کرتا ہے، وہ کھائے گا نہیں؟ کھائے گا نا. اگر سود کھاتا جا رہا ہے بھائی، اس کے دل میں تو رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یاد رکھیے گا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے، جو گناہ در گناہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، وہ کبھی بھی نہیں نکلے گا.
یہ جو حدیث ہے نا جی کہ وہ نکل آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور لوگ وہ جنت میں جہنم سے جنت میں آ جائیں گے، یہ سچی حدیث ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سمجھیں، اس کی مزید ڈیٹیل میں جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث ہے فرمایا جس شخص کے دل میں جو گناہ سے نفرت ہی نہیں کرتا، مسلسل کرتا ہے، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے، کیسے جنت میں جائے گا؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس دھوکے سے ہمیں نکلنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن کلمہ پڑا ہوا ہے، ہم تو مسجد بنوائی ہوئی ہے سودی کاروبار سے، سود بھی کھاتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کو کیا سمجھا ہوا ہے تم نے؟ مولوی کی طرح سمجھا ہوا ہے کہ تم مولوی جو ہے تمہارا وہ 10,000 دیتے ہو، 15,000 دیتے ہو، مولوی مان گیا تو اللہ بھی مان گیا۔ ہمیں سمجھ نہیں ہے ان باتوں کی۔ اللہ کے بندوں، مولوی انسان ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کو تمہاری مسجدوں سے، تمہاری دولت سے، تمہاری کوٹھیوں بنگلوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ ایمان کوئی نہیں ہوتا اس شخص میں، یاد رکھیے گا، جو سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنگ کرو، جو نہیں چھوڑنا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہ سود کھاتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ایمان ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا، صرف دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ ہر ناشکر اور گناہ گار بندے کو پسند نہیں کرتا۔ جو سود کے اوپر مصر ہے، کھاتا ہی جا رہا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو ان کے اوپر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور باقی جو سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ایمان ہے، اگر مومن ہو تو سود کو چھوڑنا ہوگا۔ عزیز سامعین، سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ اگلی ہی آیت میں فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، سود کو نہ چھوڑا، اللہ کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو گے تمہارے لیے اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کو، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔